تشریف لے جائیں تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور گھر میں ہیں تو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور پھر قربان جائیں اداؤں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے بھی ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، غار کے بھی ساتھی بنے، مزار کے بھی ساتھی بنے۔ گویا کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے دور گزرا۔ تو جس بندے نے، جس نے ایک لمحہ زندگی کا دیکھا، صحابہ کے بعد کوئی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اعمال کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، اچھی اعمال کرتا رہے، تو صحابی کی زندگی کا وہ ایک لمحہ قیامت تک کے عبادات پر حاوی ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو شرف یہ ملا کہ اس نے حضور کی زیارت کی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی عظمت ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ وہ بھی ہیں جن کو ایک نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، صرف کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وصال فرما گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف صحابیت سے نوازا، اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی اعمال صالح نہیں ہے، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ٹکٹ دیا، جنتی قرار دیا کہ اس نے مجھے میری زیارت کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ حالت ایمان میں جس بندے نے مجھے دیکھا، ممس جلدی ولن تمسہ النار، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حضور پاک نے فرمایا جس نے میرے روضہ پاک کی، قبر انور کی، ایمان کی حالت میں زیارت کی، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، یعنی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو یہ دیا کہ جس کی مقدر میں زیارت ہے قبور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ اور صحابی ان کی ذاتوں پر تو قربان جائے، ان کی شانوں اور رفتوں پر تو قربان جائے۔ اب میں دو تین چیزیں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں شان صحابہ سے پہلے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی، صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال مثل اصحابی مثل النجوم یہتدی بہا فإنہم اخذتم بقولہ تدیتم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا کہ میرے صحابی کی مثال ستاروں کی مثال ہے، میرے صحابی کی مثال ستاروں کی مثال ہے۔ کس طرح؟ فرمایا جن سے تم رستہ تلاش کرتے ہو، جن سے تم وقت کا تعین کرتے ہو، یعنی آج کل تو یہ گھڑیاں آ گئیں، یہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اس دور کے اندر رستہ بھی ستاروں سے تلاش کیا جاتا تھا اور پھر وقت کا تعین بھی ستاروں سے کیا جاتا تھا۔ آج بھی جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ وقت ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے تم رستہ تلاش کرتے ہو، پس میرے صحابہ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے، یعنی میرے صحابہ کی اتباع کرو گے، میرے صحابہ کی فرما برداری کرو گے
اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتوں کو اپناؤ گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اختیار کیا اور میرے صحابہ کی سنت کو اختیار کیا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے میرے صحابہ کی سیرت کو اختیار کر لیا، میری سنت کو اختیار کر لیا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی سیدھا رستہ چاہتا ہے، حق کا رستہ چاہتا ہے، کامیابی کا رستہ چاہتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے رستے کو اختیار کر لے اور میرے صحابہ کے رستے کو اختیار کر لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس صحابی کی بھی تعظیم کرو، جس صحابی کا بھی ادب کرو، ہر صحابی کا ادب کرو۔ اب یہ نہیں کہ کسی کو نکال دیا، کسی کو پکڑ لیا، فرمایا جس صحابی کی تم تعظیم کرو گے وہ کامیاب ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہر صحابی ستارہ ہے، جس کی پیروی کر لو گے رب وحدہ لا شریک تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور پھر دوسری چیز، آج جس چیز میں ہم لوگوں کو بعض اختلافات ہو جاتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، ہم صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سألت ربی فیما اختلف فیہ صحابی من بعدی، یعنی میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے بارے میں اپنے بعد ہونے والے اختلافات کے بارے میں سوال کیا۔ یعنی اب اختلافات کیا ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہو گئے، جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات ہو گئے۔ اس طرح جس طرح معاشرے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، بھائی بھائی کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے، محلے داروں کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے، کئی ایک باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تم میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ میرے صحابہ کو دیکھ کر تم کہو کہ انہوں نے اختلاف کیا ہم ان کو نہیں مانتے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو ہم صدیق اکبر کو نہیں مانتے، عمر فاروق کو نہیں مانتے، عثمان غنی کو نہیں مانتے، بس ہم علی المرتضیٰ کو مانتے۔ اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اپنے بعد جو آنے والا اختلاف تھا اس کے بارے میں سوال کیا۔ فَأُوحَىٰ إِلَيَّ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم أَنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنزَلَةِ النُّجُومِ، اللہ پاک نے مجھ پر وحی فرمائی اور فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ میرے بعد میرے صحابہ کا اختلاف اور اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب آپ کے صحاب، آپ کے صحابی سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، فرمایا سب کے سب صحابہ رب کے نزدیک کیا ہے؟ ستاروں کی مانند ہے۔ اختلافات کے بعد بھی ان کی یہ شان ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فی السماء بعدها ادوأ من بعد فمن اخذ بشيء مما هو عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ بعض پر روشنی اور فضائل میں درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کو میں نے ہدایت کی روشنی عطا فرما دی ہے۔ جو بھی بندہ آپ کے کسی صحابہ کے قول کو لے کر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، میں رب اس کو ہدایت عطا فرما دوں۔ یعنی یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بیان فرمائی۔ اور دوسری چیز پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت فرماتی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتی ہیں اور روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کیا۔ جابیہ ایک علاقے کا نام ہے، مکہ معظمہ کے قریب ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نبی پاک نے ہم سے خطاب فرمایا جابیہ کے مقام پر۔ تو فرمایا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا، پھر جو اس کے بعد آئیں گے ان سے بھی اچھا سلوک کرنا۔ یعنی میرے صحابہ عظیم المرتبت ہے، اور میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہنا، ہر صحابی کی تعظیم کرنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو کوئی کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدم سے لے کر مجھ محمد تک کسی نبی کی تکذیب کرے، کسی نبی علیہ السلام کو برا کہے، کسی نبی علیہ السلام کے نقص کو تلاش کرے، کوئی عیب بیان کرے، تو فرمایا اس کی حالت کیا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ جو نبی کی تکذیب کرے، نبی کو جھٹلائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کرے، ان کے خاکے بنائے یا اس طرح کے اور دیگر معمولات ہیں، فرمایا اس امت پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی ان لوگوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آج میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں، آج یہ یورپ، ڈنمارک اور اس طرح کے دیگر ممالک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، خاکے بناتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کر دیا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ ان کو پتہ ہے یہ مسلمان ہیں نام کے، یہ لوگ ہیں سوئے ہوئے۔ ان کو پتہ ہوتا زمانہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور شان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب کے پاس دو شخص آ گئے، ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا۔ یہودی نے آ کر کہا، امیر المومنین عمر بن خطاب، ہم بارگاہ رسالت سے آ رہے ہیں، یہ مسلمان ہے، اس کو نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک لمحے سے پہلے میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آئے، اور وہ جو مسلمان کہلانے والا تھا جس نے کہا نبی کا فیصلہ مجھے قبول نہیں، چل بارگاہ عمر میں چلتے ہیں، تو عمر فاروق نے تلوار لی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جس کو نبی کا حکم اور نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ تو کیا تھا، اس طرح کے کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت کے اندر جنہوں نے گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، ان کو فی النار کیا، قتل کیا۔ اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ آج اہل ایمان پکے اہل ایمان ہیں، ان کی رگوں کے اندر جو خون ہے وہ ایمان کا خون ہے۔ آج ان کو پتا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، انہوں نے کون سا کوئی احتجاج کرنا ہے، کون سا کوئی کہنا ہے، جو احتجاج کے لیے نکلے گا اس پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی اہانت کرے، نبی کی توہین کرے، وہ واجب القتل ہے۔ اور پھر ساتھ ہی دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی اہانت کرے، جو میرے صحابہ کی توہین کرے، اس کو 100 کوڑے مارے۔ نبی کی توہین کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔
واجب القتل ہے، اور جو صحابہ کی توہین کرنے والا ہے فضربوا اصحابی، فرمایا جس نے صحابہ کی توہین کی اس کو کوڑے مار۔ تو صحابہ کرام کا ادب، صحابہ کرام کی تعظیم اور صحابہ کرام کی محبت ہم میں سے ہر بندے پر واجب ہے، لازم ہے۔ ہم کسی ایک صحابی کی بھی تکذیب کریں، کسی ایک صحابی کی بھی توہین کریں تو کیا ہوگا؟ ہم کل قیامت کے دن ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، قیامت کے دن کامیابی والے نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور کے سارے صحابہ ستارے ہیں، اور ہر ستارہ آسمان پہ اپنے اپنے مقام پہ جگمگاتا ہے، چمکتا ہے، ہر ستارے کی اپنی شان ہے۔ اسی طرح فرمایا میرے سارے صحابہ ہیں، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کی اپنی عظمت ہے، ہر صحابی کی اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اے لوگو، میرے صحابہ سے محبت کرنا، اور میرے صحابہ وہ صحابہ ہیں جو رب اور رب کے رسول کی محبت کے لیے اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یعنی بظاہر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جسموں کے اندر جان نہیں ہے، کمزور ہیں، لیکن کیا جب دین کا معاملہ آتا ہے، ایمان اور اسلام کا معاملہ آتا ہے، اشداء علی الکفار، وہ چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان کی قوت ایمانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہو، میں رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے صحابہ کو اتنی قوت عطا فرما دی ہے کہ ایک صحابی 10 کا مقابلہ کرے گا۔ بظاہر حالت کیا ہے؟ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ خود اپنی ٹانگوں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، کمزوری اور نقاہت اتنی ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، کفار کے سامنے جنگ کا معاملہ آ جائے، 313,000 کے ساتھ ٹکرا جائیں، اور یہ بھی حیرت انسان کی گم ہو جاتی ہے کہ 313 لوگ جن کے پاس نہ سامان ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ بھالے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف مکہ کے بڑے بڑے سردار، مکہ کے سارے قبیلے مل کر جمع ہو کر آ گئے مقابلے کے لیے، 1000 کی تعداد، 313 ان سے لڑ گئے، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ 313 جس طرف ایک صحابی جاتا تھا سب آگے لگ کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ عجیب منظر تھا۔ کیا تھا یار؟ آج ہم لوگ اس نبی کو ماننے والے، اس قرآن کو ماننے والے، اس دین کو ماننے والے، اس ایمان کے پیروکار، اسی صحابہ، اسی نبی کے ہم لوگ امتی ہیں جس کے صحابہ امتی ہیں۔ تو آج وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر فحاشی، عریانی، بدعمالی، قتل و غارت گری، بے حسی ہم لوگوں کے وجودوں کے اندر ڈال دی گئی۔ ہم بے حس ہو چکے، ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ توہین ہو رہی ہے، ہوتی جائے، ہم تو اپنے گھر میں آزاد ہیں، ہماری تو فصل اچھی ہو رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے دین کے لیے لڑنے کی، دین کے لیے مرنے کی؟ تو جو نکلتی ہیں نا، جو دین کی آواز کو بلند کرتی ہیں، اور میں یہ جملہ ایک بڑا خوبصورت کہنے لگا ہوں، احتجاج علماء کرتی ہیں، یہ پیچھے دھرنے ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ مولوی دی تنخواہ دا تمہیں پتہ ہے با کتنی تسی دین دے ہو، لیکن آج تک کسی عالم نے، کسی مولوی نے اس لیے نہیں احتجاج کیا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ اور مولوی علماء ایک دن احتجاج کر دینا، ایک دن، صرف ایک دن، مسجدیں بند، جنازے بند، نکاح بند، تو دوان تے مجبوری ہے، تسی آکھنا ہے لو جی لو، جو کچھ آدھی ہو لو، ایسا ڈابا مریا پہ ان کسے پاس سے لاؤ، ایک دن صرف خدا کی قسم احتجاج علماء کر دیں۔ لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھروسہ بھی کر رہے ہیں، باوجود اس کے تنخواہ کا کبھی انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے دین کے لیے نکلنے والے کو برا کہا، ایمان کے لیے نکلنے والوں کو برا کہا،
تو آج ضرورت ہے یار ہم لوگ کم از کم اپنے من کے اندر تو اس کیفیت کو پیدا کریں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے کوئی بنائے، ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین وہ کریں، ہمارے نبی علیہ السلام کی شکلیں وہ بنائیں، تو ہمارے ایمان کو تو تقویت ملنی چاہیے، ہلنا چاہیے، اندر گرمائش پیدا ہونی چاہیے کہ یار اہل ایمان ہوں، اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا۔ آج ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جب وہ کفار کے مقابلے میں آتے ہیں چٹانوں سے زیادہ سخت ہیں، اور آپس میں ان کا رویہ، ان کی محبت، ان کا اخلاص، ان کا جذبہ ایمانی، ان کا جذبہ قرآنی، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ، معرفت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنا زیادہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر تم کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، دنیا کی جائیداد نہیں چاہیے، صرف ایک ہی دعا میں رب سے مانگتا ہوں النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ ابو بکر بیٹھا دیکھتا رہے اور دیکھتا ہی رہے۔ یہ حالت ظاہر تھی ان کی ادب، ان کے عشق اور ان کی محبت کی۔ تو حاضرین محترم آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم لوگ یہ خالی نعرے لگاتے ہیں، سکے نعرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی نہ قبول، جیسے مرنے دی واری ہوندی آدھے پیچھا مولوی اگا نکلے اسی دے پیچھا جی گھر اپنے نعرہ لان دی واری وڈی باں کر کے آدھے ہو بانجے۔ تو آخر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں یہ چیز عرض کر کے، نوجوان بالخصوص جو نوجوان ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ یار دنیا میں آئے، دنیا سے چلے جائیں گے، کس مقصد کے لیے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں؟ نوجوان بالخصوص، بزرگ بڈھے تھے پھر بھی آ جاندے نا نماز پڑھ لیندے نے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہوتے تھے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یعنی جوانی کی عبادت پیغمبروں کا عمل ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس وقت استاد مثال دیتے تھے بڈھا بندہ ہو گیا ہے، ٹرنے پھرنے تو مجبور ہے، وہ ٹر جاوے فوج میں آ کے جی میں بھرتی کر لو، کر لین دے، فوج میں ٹر گیا، پولیس میں ٹر گیا، کسی محکمے میں ٹر گیا کہ میں پڑھیا لکھیا بڑا، میں تسی پولیس دا افسر بنا لو، میں فوج دا افسر بنا لو، بنا لین دے، کیوں نہیں بنان دے؟ وہ دے اندر ان طاقت ہی کوئی نہیں، وہ دے اندر قوت ہی کوئی نہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، گھر والے تانگ ہو جاتے ہیں، کھگ کے ابے تو سارے پریشان نے، اس وقت ابا دے ہن کوئی واہ نہیں، ہن میں مسیتی، سمجھ آئی بات کی؟ اس وقت ابا جی آدھے ہن میں مسیتی، اللہ پاک سلامت رکھے، میں ہن مسیتی، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بوڑھا ہے اس کو بھی رب قبول کر لے گا، جوان ہے اس کو بھی رب قبول کر لے گا، لیکن وہ قبولیت جس وقت نفس جوش مارتا تھا، جس وقت بازوؤں کے اندر قوت اور حرارت تھی، جس وقت ٹانگوں کے اندر چلنے کی قوت تھی، جس وقت ٹانگوں کے اندر کسی سے بدلہ لینے کی ہمت اور جرت تھی، زبان کے اندر گرج تھی، آنکھوں کے اندر چمک تھی، اس وقت رب کی بارگاہ میں آ کر اس گرج کو، اس چمک کو، اس طاقت کو، اس توانائی کو، اس قوت کو جب رب کی بارگاہ میں صرف کریں گے تو رب فرمائے گا واہ یہ ہے بندہ فرشتوں، میں نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، فرشتوں یہ بندہ تم سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کے اندر ساری طاقتیں ہیں، اس کے اندر ساری قوتیں ہیں، پھر بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری بارگاہ میں آ کے لیٹا پڑا ہے، سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ تو جوان ہیں، نوجوان بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، نوجوان یار اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے وہ کھایا پیا ہضم کیا اپنی زندگی ٹھاٹ باٹ، یہ مقصد انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی کا نہیں ہے۔ کافر ہو تو اس کا علیحدہ میں بات چھوڑ رہا ہوں، مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، رب کی رضا، رب کی خوشنودی۔
جو بھی عمل ہر جوان کا قدم اٹھے رب کی محبت میں، ہر جوان کی ہاتھ اٹھے رب کی محبت میں، ہر جوان کی زبان کھلے رب کے قرآن کی تلاوت میں، رب کے ذکر میں، فکر میں، محبت میں، تو پھر یہ کامیابی ہے۔ بڈھیاں ہویاں تو پھر ساریاں آ ہی جانا ہے، تو اس وقت دین کوئی نہ چاڑنا، بڈھیاں ہویاں دین کوئی نہ چاڑنا، پھر تے گھرے دیا تانگ ہونا ہے، وہ مسیتی ساٹے آؤ تو پھر انہاں بھی آ جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اتنے آ کے رو پاندے نے، لے بھی آنج نہیں ہویا، آنج نہیں ہویا، پھر بڈھے ہو جاندے نا، پھر آ کے رو پاندے نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو کامل کریں، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔